حضرات ذی وقار، ایک مومن شخص، ایک پرہیزگار انسان، اس کی زندگی دو جہتی ہوتی ہے، دو اس کی کنارے، دو سائڈیں، دو اس کی زندگی کے پہیے ہیں، جس طرح بھی آپ مثال سمجھ لیں۔ ایک ہے حقوق اللہ اور دوسری جہت ہے حقوق العباد۔ موجودہ معاشرے میں افراط و تفریط بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ کمی بیشی ہے۔ کوئی صرف حقوق اللہ کی طرف ہی چلا جا رہا ہے اور حقوق العباد کی اس کو پرواہ نہیں ہے، اور کوئی شخص حقوق العباد کی طرف اس قدر زیادہ جھکا ہوا ہے کہ اس کو حقوق اللہ کی پرواہ نہیں ہے۔ جو شخص بھی ان دو جہتوں کو بیلنس نہیں رکھتا، کسی ایک طرف ہی میلان رکھتا ہے، وہ شرعی طور پہ غلطی کر رہا ہے اور اس کا خمیازہ اس کو لمبا چوڑا بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ آئیے کتاب و سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ہی کس قدر زیادہ ضروری ہیں۔ دونوں کے بغیر چارہ نہیں ہے، دونوں کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے، دونوں کے بغیر آخرت میں کامیابی ممکن نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب کوئی بڑی اہم بات کرنی ہوتی تو سوال کے انداز میں کرتے، سوال پوچھتے اور صحابہ اس سوال کے جواب کے اندر جب مصروف ہوتے تو بالکل چاقو چوبند ہو جاتے، چوکس ہو جاتے کہ اب کوئی بڑی ہی اسپیشل بات ہمیں بتانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا، اتدرون من المفلس، اے میرے صحابہ کی جماعت، کیا آپ جانتے ہیں کہ مفلس کون ہے؟ مفلس ہماری زبان میں، سادہ زبان میں اگر کہیں، غریب شخص، کنگال شخص۔ دنیا میں اگر کوئی شخص غریب ہے تو کوئی عیب کی بات نہیں، بالکل بھی کوئی عیب نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جواب دیا، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع۔ اللہ کے رسول، ہم میں مفلس وہ شخص ہے، کنگال وہ ہے، فقرا وہ ہے، غریب وہ ہے جس کے پاس درہم نہ ہو، پیسے نہ ہو، جس کے پاس ساز و سامان نہ ہو، اس کا گھر خالی ہو، یا گھر ہو سکتا ہو ہی نہ، وہ غریب ہے۔ تو یہ دنیاوی اعتبار سے تو ان کی بات ٹھیک تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں آخرت کی بات کر رہا ہوں، المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام، میری امت کا مفلس شخص وہ ہے جو قیامت کو نماز، روزہ اور اس طرح کی عبادات لے کے اللہ کے میدان میں، اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، میدان محشر کے اندر اللہ کے سامنے اس کی پیشی ہوگی، اس کے پاس عبادات بہت زیادہ ہے۔ نماز کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے، روزے کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے۔ میں اگر نماز پڑھتا ہوں تو کسی کے اوپر احسان نہیں ہے، نہ مسجد کے امام پہ، نہ مسجد کے خطیب پہ، نہ کسی نمازی پہ، نہ مسجد کے انتظام، کسی پہ کوئی احسان نہیں۔ یہ میری ذات کا معاملہ، مجھے اس کا نفع ملے گا، اللہ مجھ سے راضی ہو۔ میں نہیں پڑھتا، مجھے نقصان ہے۔ میں روزہ رکھتا ہوں تو مجھے فائدہ ہے، میں نہیں رکھتا میرا نقصان ہے۔ حقوق اللہ اس نے ادا کیے ہیں، عبادات کی ہیں، بہترین عبادات کی ہیں،
اور وہ ان عبادات کو لے کے آیا ہے، ہوگا کیا؟ اس کے دعوے دار کھڑے ہو جائیں گے۔ کوئی دعوے دار کھڑا ہوگا، شاتمنی ھذا، مجھے اس نے گالیاں دی تھی۔ کوئی دعوے دار اٹھے گا، قذفنی ھذا، اس نے مجھ پہ بہتان لگایا تھا، الزام لگایا تھا۔ کوئی شخص اٹھے گا، وہ کہے گا سفک دم ھذا، اس نے خون بہایا تھا، مجھے ناجائز قتل کر دیا۔ کوئی کہے گا ضربنی ھذا، مجھے اس نے مارا تھا۔ حقوق والے کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اس کو نیکیوں کو بانٹنا شروع کر دیا جائے گا، اس کو بھی نیکیاں دے کے اللہ خوش کر دیں گے، اس کی نیکیوں میں سے اس کو بھی دے کے راضی کریں گے، اس کو بھی، ہر ایک کو راضی کریں گے۔ عبادات اس کی صحیح تھیں، اسی لیے تو وہ نیکیاں تھیں نا، وہ نیکیاں اس کی بانٹ دی جائیں گی۔ حتیٰ اذا فنیت حسناتہ، حتیٰ کہ جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لینے والے ابھی باقی ہوں گے، ان کے گناہ پکڑ کے اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے اور پھر اس کو گھسیٹ کے جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا یہ ہے مفلس کنگال شخص۔ یہ کیوں کنگال ہوا؟ اس نے حقوق العباد کی پرواہ نہیں کی۔ مسجد میں 5 وقت نماز پڑھنے والے لوگ جو بہترین اہتمام کرتے ہیں، اللہ کسی پہ رحم کر دے تو وہ بچ جاتا ہے، وگرنہ وہ بد اخلاق بندہ ہوتا ہے، وہ کسی کو بندہ ہی نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے میں 5 وقت کا نمازی ہوں، میں تہجد پڑھتا ہوں، یہ کیا ہے؟ وہ ان کو حقیر سمجھتا ہے۔ غیبت کرنا، چغلی کرنا، یہ ہم تو ان کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ بہت بڑے جرائم ہیں۔ ایک صحابی کو حد لگی تو 2 صحابہ نے آپس میں اس کی برائی کی کہ اس نے زنا کیا اور دیکھو اب کس طرح کی اس کو موت رجم کر کے اس کو مار دیا گیا ہے، وہ اس طرح کی بات کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وہ بات راستے میں جاتے ہوئے سن لی اور آپ خاموش رہے۔ آگے گزرتے ہوئے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک گدھا مرا ہوا دیکھا، اکڑنے کی وجہ سے اس کی ٹانگیں بھی کھڑی ہو چکی تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ تم دونوں نیچے اترو اور اس گدھے کا گوشت کھاؤ۔ کہنے لگے اللہ کے رسول اس کا گوشت کون کھائے گا؟ آپ نے فرمایا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے اپنے بھائی کے بارے میں کہا تھا، اس کا گوشت کھانے سے زیادہ گندی بات۔ حقوق العباد، عبادات میں پاس بندہ حقوق العباد میں فیل ہو گیا، نتیجہ کیا نکلا ہے؟ جہنم کے اندر گیا۔ اللہ کے رسول، ایک عورت ہے وہ صرف فرضی نماز پڑھتی ہے، زیادہ نفل وغیرہ نہیں پڑھتی، فرضی روزے رکھتی ہے، زیادہ نفلی روزے نہیں رکھتی، صدقہ بھی کوئی اتنا نہیں کرتی، لیکن اس کے ہمسائے اس کی زبان سے بڑے خوش ہیں، اس کے اخلاق سے بڑے متاثر ہیں، ان کے ہمسائے اس سے پریشان نہیں۔ آپ نے فرمایا ہی فی الجنہ، وہ جنت میں جائے گی۔ اللہ کے رسول، ایک عورت ہے بہت زیادہ نماز، فرض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی بڑا اہتمام کرتی ہے، فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزے بھی بڑے رکھتی ہے، صدقہ و خیرات بھی بڑے کھلے ہاتھ سے دیتی ہے، لیکن اس کے ہمسائے اس کی شر سے بڑے تنگ ہیں، اس کی زبان بڑی نامناسب ہے۔ آپ نے فرمایا ہی فی النار، یہ جہنم کی آگ میں جائے گی۔ معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں حقوق العباد، حقوق العباد، حقوق العباد، حقوق اللہ کی ان کو کوئی پرواہ نہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، اس کی ان کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی ان کو لینا دینا نہیں۔ یہ موسٹلی ہمارے ملک میں جو ہیومن ویلفیئرز ہیں ان کا یہی ماٹو ہوتا ہے کہ انسانیت کی خدمت، انسانیت کی خدمت، انسانیت کی خدمت۔
وہ کہتے ہیں قربانی کے پیسے قربانی مت کرو، کسی غریب کے گھر میں راشن ڈلوا دو، حج مت کرو، حج کے پیسے غریبوں میں بانٹ دو۔ وہ یہ مہنگی گاڑی خریدتے وقت کیوں نہیں سوچتے کہ مہنگی گاڑی مت خریدو، کسی غریب کے گھر میں راشن ڈلوا دو، مہنگا موبائل مت خریدو، کسی بندے کے گھر میں راشن ڈلوا دو۔ ہاں جی، عبادت کے لیے ان کو تکلیف ہوتی ہے، عبادت پہ پیسہ خرچنے سے ان کو پریشانی ہوتی ہے، اور فضول اللہ تعالیٰ پہ خرچ کر دیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے۔ یہ بھی غلط ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اللہ کے رسول عبداللہ بن جدعان یہ بہت بڑا سخی انسان تھا، اللہ کی راہ میں بہت زیادہ خرچ کرتا، حتیٰ کہ اتنی بڑی بڑی دیگیں جس میں یہ کھانا پکواتا تھا مسافروں کے لیے، راہ چلتے لوگوں کے لیے، وہاں کے غریب غربا کے لیے، عام لنگر چلتا تھا اس کا، اتنی بڑی بڑی دیگیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اس کی دیگوں کے سائے میں بیٹھا کرتا تھا، سوار اپنی سواری کے اوپر سوار اس میں سے کھانا لے کے آگے گزر جاتا، اتنی بڑی بڑی دیگیں، اور وہ پکوا کے بانٹتا رہتا تھا، کھلاتا رہتا تھا لوگوں کو۔ فرمایا کہ اس کا صدقہ اس کو کوئی فائدہ دے گا؟ آپ نے فرمایا عائشہ نہیں۔ اللہ کے رسول کیوں؟ آپ نے فرمایا اس نے زندگی میں کبھی اللہ کو رب نہیں کہا، اس نے کبھی زندگی میں یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اللہ قیامت کے دن میرے گناہ معاف کر دے، کیونکہ اس کا قیامت پہ یقین ہی نہیں تھا۔ اس نے رب کے کسی حق کی پرواہ نہیں کی، اس نے کبھی رب کو رب ہی نہیں مانا، اس کے صدقے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آج جس شخص کا اللہ کے ساتھ تعلق صحیح نہیں ہے، جتنا مرضی حقوق العباد میں آگے سے آگے گزر جائے اور دنیا میں نام کما لے، دنیا میں اس کو اللہ نعمتیں بھی دے گا، دنیا میں اس کو مال کی فراوانی بھی ملے گی، دنیا میں اس کو لگژری لائف بھی ملے گی، دنیا میں اس کے پاس کوٹھیاں کاریں بھی ہوں گی، دنیا میں اس کے پاس شہرت بھی ہوگی، دنیا میں اس کو ایوارڈز بھی ملیں گے، عند اللہ اس کے لیے کچھ نہیں۔ یہ لائف کے دونوں حصے ہیں، دونوں میں بیلنس رکھنا ہے۔ ہمارے لیے اسوہ حسنہ کون ہے جی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غور کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر ہم حقوق اللہ کی طرف نگاہ دوڑاتے ہیں تو آپ ٹاپ پہ ہیں، حقوق العباد کی طرف نگاہ دوڑاتے ہیں تو آپ ٹاپ پہ ہیں۔ حقوق اللہ میں راتوں کو جاگتے، دن کو اللہ کی عبادت کرتے، صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے، نمازیں پڑھتے، زکوٰۃ دیتے، زکوٰۃ آپ پہ فرض نہیں، صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام روزے رکھتے، پیارے پیغمبر علیہ السلام قرآن کی تلاوت کرتے، آپ دین کی تبلیغ کرتے، آپ نمازیں پڑھاتے، آپ جمعہ پڑھاتے۔ حقوق اللہ میں آپ کی لائف مثالی اور بہترین ہے، اور حقوق العباد میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف مثالی اور بہترین تھی۔ آپ علیہ السلام انتہائی درگزر کرنے والے، آپ علیہ السلام انتہائی شفقت کرنے والے۔ یہ ایک ایک چیز پہ پورا جمعہ ہو سکتا ہے، نبی علیہ السلام کی زندگی کی ایک ایک پہلو پہ پورا خطبہ ہو سکتا ہے، کئی خطبے ہو سکتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کس طرح انسانوں کے ساتھ شفقت والا معاملہ کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کسی شخص کو بے لباس دیکھ کے تڑپ جایا کرتے تھے کہ اس کے پاس غربت کی وجہ سے لباس نہیں ہے، آپ جب تک اس کے لیے لباس کا انتظام نہ کر لیتے آپ کو سکون نہیں آتا تھا۔ کسی کو ننگے پاؤں دیکھتے، جب تک اس کے پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا آپ علیہ السلام کو چین نہیں ملتا تھا۔ کسی کو خالی پیٹ دیکھتے تو آپ علیہ السلام اس کو پیٹ کے اندر جب تک کچھ ڈلوا نہ دیتے آپ علیہ السلام کو چین نہیں ملتا تھا۔ یہ حقوق العباد نہیں ہے؟
آج ہمیں یہ حق یاد نہیں کہ ہمارا ہمسایہ بھوکا سویا ہے کہ کھا کے سویا ہے، ہمارے ہمسائے کے گھر میں راشن ہے کہ نہیں ہے، ہمارے ہمسائے کے حالات کیسے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا، ہم پوچھتے ہی نہیں۔ میرے بھائی اگر غریب ہیں تو مجھے یہ فرصت ہی نہیں ہے کہ میں ان کے حال پوچھوں جا کے، میری بہنیں غریب ہیں، میرے پاس یہ فرصت ہی نہیں ہے میں کبھی جا کے ان کے کوئی دکھ سنوں، کوئی ان کے لیے آسانی اور آسائش کا انتظام کر سکوں۔ میں اپنی زندگی میں مگن اور مصروف رہتا ہوں۔ یہ کیسی زندگی ہے؟ یہ زندگی عذاب بن جائے گی۔ جس شخص نے اللہ کا حق نہیں دیا اس کے لیے بھی پریشانی ہے، جس نے اس کی مخلوق کا حق نہیں دیا اس کے لیے بھی پریشانی ہے۔ بلا وجہ مارنا، کسی کو گالی دینا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی چغلی کرنا، کسی کو دھوکہ دینا، کسی کے ساتھ فراڈ کرنا، کسی کو برا بلا کہنا، ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا، ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جہاں پہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی وہاں پہ گناہوں کا بوجھ اٹھانا پڑے گا، لیکن حساب ضرور ہوگا۔ اللہ کے ہاں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ ایک شخص آئے گا میدان محشر میں اور اس کے پاس بڑی نیکیاں، اور وہ بڑا خوش ہوگا کہ میری کتنی زبردست نیکیاں، پہاڑوں کی طرح بڑی بڑی نیکیاں اس کے پاس موجود ہیں۔ اچانک اس کی نیکیاں غائب ہونا شروع ہو جائیں گی، اڑنا شروع ہو جائیں گی، ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، گھٹنا شروع ہو جائیں گی۔ وہ حیران کھڑا رہے گا کہ یہ کیا ہوا، یہ تو میری نیکیاں تھی بھائی، یہ کدھر جا رہی ہیں؟ وہ لوگوں کے کھاتے میں جا رہی ہوں گی۔ جن کے ساتھ دنیا میں ظلم کیا، زیادتی کی، ناانصافی کی، جن کا استحصال کیا، وہ ان کے کھاتے میں اڑ کے جائیں گے، اور یہ خالی دامن وہاں پہ کھڑا دیکھتا رہ جائے گا۔ حقوق العباد تو بڑی شاندار بات ہے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں کا خیال رکھتے ہیں۔ وہ بندہ انسان بہترین انسان ہے جو 5 وقت کا نمازی بھی ہو اور اس کی زبان بھی بہت میٹھی ہو۔ وہ انسان دنیا کا خوبصورت ترین انسان ہے جو تہجد بھی پڑھتا ہو اور لوگوں کے ساتھ شفقت بھی رکھتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انسان ہی نہیں، جانوروں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کا حکم دیا۔ انسان تو پھر انسان ہے، اشرف المخلوقات میں شمار کیا جاتا ہے، اللہ کی مخلوقات میں سے بہترین مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے۔ جانوروں کے ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کے ساتھ حسن سلوک کرواتے تھے۔ وہ ایک اونٹ کا واقعہ نہیں یاد آ رہا جس نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی تھی کہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور مجھے چارہ کم ڈالتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے مالک کو بلا کے اس کو سمجھایا کہ اس کو چارہ اچھا کھلایا کرو اور بوجھ اتنا لادا کرو جتنی اس کی طاقت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کا حق ادا کرنے میں بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی، اللہ کی مخلوق کا حق ادا کرنے میں بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور ہمارے لیے اسوہ حسنہ وہی ہیں، ہمارے لیے اگزامپل وہی ہیں، ہمارے لیے سیمپل اور نمونہ وہی ہیں۔ اگر ہماری زندگی اس طرح بیلنس کے ساتھ نہیں چل رہی، ہم حقوق اللہ میں ٹاپ پہ ہیں، حقوق العباد میں فیل ہیں، تو سمجھے معاملہ خراب ہے۔ حقوق العباد میں ٹاپ پہ ہیں، حقوق اللہ میں فیل ہیں، تو سمجھے پھر بھی معاملہ خراب ہے۔ یہ دونوں پہیوں کو بیلنس کر کے چلائیں گے تو انشاءاللہ دنیا بھی کامیابی کے ساتھ گزرے گی، اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین کامیابیوں سے ہمکنار فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے کہ صبح کے وقت کچھ لوگ آئے اور ان کے پاس لباس نہیں ہے، کئیوں کے پاس جوتے نہیں ہیں، بڑی غریب قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بڑے پریشان ہوئے ان کو دیکھ کے۔ صحابہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ پریشانی کی وجہ سے چکر لگا رہے ہیں، کبھی مسجد نبی میں ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی گھر میں چلے جاتے ہیں، کبھی گھر سے واپس آتے ہیں۔
اب گھر میں کچھ ہے نہیں جو فوری طور پہ دے دیا جائے، حتیٰ کہ زور کا وقت ہوا، آپ نے فرمایا بلال فوراً اذان دو، اذان دے دی گئی، صحابہ نماز پڑھنے کے لیے آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے فوراً بعد کہا یہ تمہارے بھائی ہیں، یہ فلاں قبیلے سے آئے ہیں، ان کے پاس لباس نہیں ہے، ان کے پاس جوتے نہیں ہیں، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، سارے مل کے ان کا اہتمام کرو۔ اناج کا بھی ڈھیر لگ گیا، کپڑوں کا بھی ڈھیر لگ گیا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا، یوں خوش تھا جیسے چاندی کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دیا اور وہ چمک اٹھتا ہے۔ اتنی آپ کو خوشی ہوئی کہ میرے جانشاروں اور وفاداروں نے ان کے ساتھ اس قدر زیادہ اس نے سلوک کیا ہے۔ جمعہ کے دوران ایک شخص آیا، بالکل بوسیدہ کپڑے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی حالت دیکھی، آپ نے خطبے کے دوران ہی فرمایا کہ کچھ صدقہ کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے صدقہ و خیرات کیا، جس کے پاس 2 بڑی چادریں تھیں، ایک چادر انہوں نے لپیٹ کے ایک چادر صدقہ کر دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعے کے فوراً بعد 2 بہترین چادریں ان میں سے اس شخص کو دیں اور آپ نے فرمایا اس کو لباس کے طور پہ استعمال کرو، اس کو پہنو۔ اگلے جمعے کسی اور ضرورت کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقے کا اعلان کیا۔ وہ صحابی جس کو پچھلے جمعے جو چادریں دی تھیں انہوں نے اس میں سے ایک چادر اللہ کی راہ میں خرچ کر دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اپنی چادر واپس اٹھاؤ، تمہیں اس کی زیادہ ضرورت ہے، تم اس کو اپنے پاس رکھو، پچھلے جمعے صدقہ لے کے تمہیں دی ہے، تم آگے اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہے ہو، تمہارا جذبہ بہترین ہے لیکن تمہیں اس کی ضرورت ہے، اس کو اپنے پاس۔ آپ نے وہ چادر واپس کر دی۔ آج کوئی بندہ مرتے ہوئے سارا کچھ مسجد مدرسے کو دے جائے نا، فوری طور پہ مولویوں سے سین انگوٹھا لے لیتے ہیں کہ لیا بھی دے دے۔ وارثوں کو وہ محروم کر جاتا ہے اپنے غصے کی وجہ سے، وارثوں کی اس کی خدمت نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، جلدی سے سین انگوٹھا کروا لیتے ہیں کہ بڑا نیک بندہ تھا، سارا کچھ ہی مسجد مدرسے کو دے گیا۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی کہنے لگے میرے پاس مال بہت زیادہ ہے، میں چاہتا ہوں سارے کا سارے وصیت کر جاؤں، اللہ کی راہ میں دے جاؤں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اپنے وارثوں کو غنی چھوڑ کے جائے، یہ بہتر ہے اس سے کہ کل کو تیرے وارث تیرے مرنے کے بعد لوگوں سے مانگتے پھریں۔ سارا مال نہیں تو قربانی کر سکتا، نہیں تو صدقہ کر سکتا۔ اللہ کے رسول پھر 2/3 کر دو، آپ نے فرمایا نہیں۔ اللہ کے رسول آدھا، آپ نے فرمایا نہیں، 1/3 33% دے دوں، آپ نے فرمایا 33% دے دو، لیکن یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، حقوق العباد کا خیال رکھنا چاہیے۔ خامند ہے تو بیوی کا خیال رکھے، بیوی ہے تو خامند کا خیال رکھے، اولاد ہے تو ماں باپ کا احترام کرے، ماں باپ ہے تو اولاد کا احترام کریں، ہمسایہ ہمسائے کا احترام کرے۔ ہر مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے رول ماڈل بنائے اور اس کے مطابق چلے۔ عبادات میں بھی بہترین ہونا ہے اور اللہ کے بندوں کے، اللہ کے مخلوق کے حقوق میں بھی بہترین ہونا ہے، تب سمجھے کہ آپ کی زندگی بہترین پٹڑی پہ ہے اور آپ بہترین لائف گزار رہے ہیں۔ انشاءاللہ دنیا بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دونوں حقوق کو بیلنس کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری حقوق العباد کی کوتاہیوں کو بھی معاف فرمائے، اللہ حقوق اللہ کی کوتاہیوں کو بھی معاف فرمائے۔ جو پیچھے ہو گیا اللہ ہم سب کو معاف فرما، ہم آئندہ سے بہترین مسلمان بن کے زندگی گزاریں، اس کی تو ہم کو توفیق عطا فرما۔ ہم حقوق اللہ میں بھی بہترین ہوں، ہم حقوق العباد میں بھی بہترین ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ۔